for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, تو قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں, پیسوں میں کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو, ارے بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو اس کو, کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے, اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے, اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں
وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں 1 سال کے بعد. گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ, ٹھیک ہے, دوسرا مردہ ڈالنا ہے آپ. آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک ایک قبر میں 10-10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10-10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے. ہاں ایسا نہ ہو کہ ہاں سوری ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے, بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں ہے کہ فاصلہ رکھا جائے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں. پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار لے جاؤ, مسافر خانہ ہے مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے. وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے بنا کچھ اور دیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتہ ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے گا. دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. یار روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں ہے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے.